حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے، لا یکادون یفقہون قولا، جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج اور مأجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دے۔ قال، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی بہتر ہے، فاعینونی بقوت، لہٰذا تم لوگ طاقت سے میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، قال انفخوا، تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو یعنی دیوار کو لال انگارہ کر دیا، قال، تو کہا، آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا، فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، چنانچہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اب یہاں سے اس کے تیسرے سفر کی کچھ تفصیلات قرآن کریم ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے تیسرے سفر کی جہت متعین نہیں کی، بعض مفسرین فرماتے ہیں بلکہ اکثر کہ ہاں یہ سفر شمال کی طرف تھا، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سفر بھی دنیا کے مشرقی یا مغربی کنارے کی طرف تھا، جس کا ذکر پیچھے قرآن کریم کر چکا ہے کہ اس نے ایک سفر مشرق کی طرف کیا، ایک مغرب کی طرف کیا، تو یہ تیسرا سفر بھی انہی جہتوں میں سے کسی جہت کی طرف تھا۔ تو بہرحال کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ شمال کی طرف تھا۔ اب جب وہ اس تیسرے سفر میں اپنی منزل تک پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی، اور وہ قوم ایسی تھی جو بظاہر کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی، یعنی غیر متمدن قوم تھی، جو عام مہذب دنیا سے دور رہتی تھی، لوگوں کی بات چیت سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو ذوالقرنین نے ان سے کچھ گفتگو کی، اور یہ گفتگو بظاہر کسی ترجمان کی مدد سے ہوئی ہوگی، یا ذوالقرنین کو اللہ نے کرامت عطا کی ہوگی، بطور کرامت کہ انہوں نے ان کی بات سمجھی ہوگی، بہرحال جو بھی صورت تھی، لیکن ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ اس قوم نے درخواست کی، چونکہ یہ ذوالقرنین کی مملکت ہی کی سرحد تھی، یعنی یہاں تک اس کی مملکت تھی، تو گویا اس قوم کی حفاظت بطور سربراہ کے، بطور بادشاہ کے ان کا فرض تھا۔ تو اس قوم نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی کہ دیکھیے، ہم ان پہاڑوں کے اس طرف رہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان یہ تنگ راستہ ہے، پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے یاجوج ماجوج، اور وہ اس تنگ راستے سے گزر کر ہم پر حملہ آور ہوتی ہے اور ہمارے سکون کو برباد کرتی ہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیے کہ پہاڑوں کے درمیانی اس تنگ راستے کو بند کر دیجیے، آپ کو اگر کچھ پیسے چاہیے تو ہم آپ کو معاوضہ بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ دیکھو، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے جو اقتدار دی ہے وہ کافی ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی حاجت نہیں ہے، البتہ مجھے تمہاری سروسز چاہیے، یعنی اپنے قوت بازو سے میری مدد کرو کہ چیزیں لے کر آؤ، چیزیں لانے میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ چیزیں کیا لاؤ؟ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ۔ چنانچہ بڑی بڑی چادریں لائی گئیں، اور وہ جو پہاڑوں کے درمیان وہ تنگ راستہ تھا، وہاں وہ بڑی بڑی چادریں انہوں نے رکھوا دیں، نیچے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک، یعنی پورا جو تنگ راستہ تھا اس کو لوہے کی بڑی بڑی چادروں سے انہوں نے بھروا دی۔ اب چادروں کے درمیان خلا ہوگا، اس خلا کو بھرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، تاکہ یہ جو لوہا ہے یہ اس درجہ حرارت پر پہنچ جائے کہ پگھل جائے، اور یہ جو خلا ہے یہ کسی طریقے سے بھر جائے، اور مزید انہوں نے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تاکہ وہ چادروں کے درمیانی خلا مکمل طور پر بند ہو جائے۔ تو اس طریقے سے گرم لوہے کو تانبے کے ساتھ ملا کر انہوں نے ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ اس یاجوج ماجوج نامی قوم کے لیے اس دیوار کو توڑنا
یا اس کو عبور کرنا ممکن ہی نہ رہا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس قوم کی یعنی اپنی رعایا کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی مملکت کی آخری سرحد کی حفاظت کی۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بیان کیا۔ اب یہاں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہوا ہے، ایک یہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور ایک سورۃ الانبیاء میں ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور آگے فرمایا کہ فی کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، جب وہ نکلیں گے تو وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ایسا لگے گا جیسے ہر بلند جگہ سے وہی پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹڈی دل کی طرح۔ تو 2 مقامات پر قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں مقامات سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، اور دوسرا یہ دنیا کی کسی ایسے کنارے پر ہیں کہ جہاں سے عام متمدن دنیا کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ذوالقرنین نامی نیک بادشاہ نے دیوار بنا دی۔ احادیث میں اس پر کچھ تفصیلات موجود ہیں، یہ تو قرآن کریم کا بیان تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، جو حدیث کی ذخیرے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں، تو ان روایات میں قرآن کریم کے اس بیان پر ہمیں کچھ اضافہ ملتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک غیر متمدن وحشی قوم ہے، اور قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوگی۔ تعداد میں یہ بہت زیادہ ہے، یعنی 999 یہ ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک متمدن زمانے کا انسان ہے، یعنی گویا کہ ایک کے مقابلے میں 10 یا ایک کے مقابلے میں 999، یہ ان کا عام انسانوں کے مقابلے میں ریشو ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ظاہر کرے گا، یعنی یہ جو رکاوٹ ہے یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور اس ختم ہونے کی بھی مختلف تفصیلات ہیں۔ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ سارا دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت کوئی سوراخ ہو بھی جائے تو وہ رات ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم کل اس سوراخ سے آگے توڑنا جاری رکھیں گے، جب کل اڑتے ہیں تو وہ سوراخ پھر برابر ہو چکا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے حکم سے ان کا نکلنا طے ہو جائے گا تو وہ رات کو سونے سے پہلے کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل آگے چلیں گے، تو اس انشاءاللہ کی برکت سے وہ سوراخ کل جوں کا توں ہوگا، اس سے آگے وہ اس کو توڑنا جاری رکھیں گے یہاں تک کہ توڑ دیں گے اور اچانک دنیا پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ متمدن دنیا پر حملہ آور ہوں گے، تعداد بھی اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، جس سمندر پر سے اس کا گزر ہوگا اس کا پانی پی جائیں گے، بالکل سمندر خالی کر جائیں گے۔ روایات میں سمندر کا یا کچھ دریاؤں کا ذکر ہے کہ جہاں سے یہ گزریں گے اس کو چٹ کر جائیں گے، پانی سارا ختم کر لیں گے، اور قتل و غارت گری اور عام متمدن انسانوں میں وحشت کا وہ عالم مچا دیں گے کہ الامان والحفیظ۔ مسلمان اس زمانے میں قلعہ بند ہو جائیں گے، ان کے شر سے بچنے کے لیے قلعوں میں مضبوط جگہوں پر جا کر اپنے آپ کو محصور کر لیں گے، تو ظاہر ہے کہ غذائی قلت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخصوص رفقا کو لے کر اللہ کے حکم سے کوہ طور پر چلے جائیں گے اور وہاں دعا میں مصروف ہوں گے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج نامی اس قوم پر طاعون جیسی کوئی وبا مسلط کر دے گا۔ دنیا میں ان کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ پورے روئے زمین میں ایک بالغ جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کا کوئی فرد نہ ہو۔ تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ ان پر وبا مسلط کر دے گا اور یہ سارے مر جائیں گے۔ ان کے مر جانے کے بعد، فنا ہونے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت جب کوہ طور سے اتریں گے تو نیچے ہر جگہ ان کی لاشیں ہوں گی، تو یہ ایک اور مسئلہ ہوگا کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی زمین پہ۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عجیب الخلقت بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو لے کر کسی غیر نامعلوم مقام پر پھینک دیں گے، روئے زمین ان سے صاف ہو جائے گی، پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی، ہر جنگل میں، ہر بیابان میں، میدانی علاقوں میں ایسی بارش ہوگی جو کہ یاجوج ماجوج کی باقیات کو، تعفن کو ختم کر دے گی، روئے زمین بالکل صاف پاک طاہر ہو جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا اور جو اہل ایمان اس زمانے میں ہوں گے ان کے ساتھ پھر وہاں قیام فرمائیں گے۔
اور اس کے بعد 40 برس دنیا میں ایسے ہوں گے جو نہایت امن و امان کے ہوں گے، نہایت سکون کے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے روئے زمین پر ایسی برکت ہوگی کہ تھوڑی سی غذا انسانوں کی بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ روایات میں انار کا ذکر ہے کہ ایک ایک انار کتنے کتنے لوگوں کو کافی ہو جائے گا، ایک ایک بکری یا ایک ایک اونٹ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا اس خیر و برکت کا مشاہدہ کرے گی جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ تو خیر و برکت کے یہ 40 سال گزریں گے۔ اسی دوران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ کا سفر فرمائیں گے، حرمین کا سفر فرمائیں گے، تو مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوگا، روضہ مطہرہ میں جو جگہ باقی ہے وہاں پر ان کو دفنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے اہل ایمان کے بازوؤں کے نیچے بغلوں میں کوئی بیماری نمودار ہوگی، اور اس بیماری کی وجہ سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یعنی جتنے اہل ایمان اس روئے زمین پر اس زمانے میں ہوں گے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، اور اس کے بعد دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو جانوروں سے بدتر ہوں گے، سر عام بدکاریاں کرتے پھریں گے۔ تو جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو ان کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ تو یہ مختلف روایات کی کچھ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو اسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ مفسرین نے یاجوج ماجوج کی کچھ دیگر تفصیلات متعین کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ بھی مختلف اسرائیلی روایات ہیں۔ گزشتہ زمانے کے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے جو صحائف تھے، جو بعد میں ان کی اقوام نے جن میں تحریف کر دی تھی، تو ان صحائف میں کچھ دنیا کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ منقول ہے۔ تو ان کو بنیاد بناتے ہوئے مفسرین نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ تفصیلات نقل کی ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تو اس حوالے سے مختلف حضرات کی مختلف تحقیقات ہیں۔ اتنی بات طے شدہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے عام متمدن انسان حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، ایسے ہی یہ بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ان کا ہونا نقل کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے قتل کیا تھا، قابیل نے، جب حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو اس جرم کے بعد اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے نکلو، یعنی اسے جلا وطن کیا گیا۔ تو وہ اس زمانے کی جو آباد جگہ تھی، جو متمدن علاقہ تھا، وہاں سے نکل کر جنگلات یا بیابان غیر آباد علاقوں کی طرف نکل گیا، اور پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ تو ایک تحقیق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اسی قابیل کی اولاد میں سے ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں متمدن دنیا سے نکل کر جنگلات کی طرف نکل گیا، اور وہیں سے پھر اس کی نسل چلی ہوگی جو بھی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن حضرت حوا سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف روایات ہیں، لیکن جو زیادہ جس پر محققین کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ یہ نسل انسانی میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد میں سے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، یا ان کا خطہ کون سا ہے، ان کا مقام کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو تاتاری ہیں یہ یاجوج ماجوج کہلاتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، منگول ہیں، تاتاری ہوں منگول ہوں، یہ ایک ہی علاقے میں رہنے والے مختلف قبائل ہیں۔ تو کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وحشی قبائل یاجوج ماجوج ہیں جنہیں قرآن کریم نے یا احادیث میں یاجوج ماجوج کہا گیا ہے، اور یہ متمدن علاقے میں جا کر انسانوں کو ذبح کرتے رہے۔ جیسے عباسی زمانے کے اخیر میں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو انہوں نے ذبح کیا تھا۔ تو اس زمانے میں جن حضرات نے تفسیریں لکھی ہیں تو انہوں نے انہی کو متعین کیا ہے کہ یہ تاتاری جو متشدد لوگ ہیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جو کہ روئے زمین پر رہنے والے انسانوں پر عذاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلط ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو یورپین اقوام ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں،
انہوں نے بھی مختلف علاقوں مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں انسانوں پر تباہی کا وہ سلسلہ مسلط کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مولانا عبد الماجد ریابادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لندن میں ایک طویل زمانے تک یاجوج ماجوج کے مجسمے بھی نصب تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کی نشاندہی کی ہے کہ کس عمارت کے باہر ان کے مجسمے نصب تھے، اور پھر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لندن کی ان اقوام کے یا یورپین ان اقوام کے ہاں یاجوج ماجوج ایک مقدس حیثیت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے مجسمے نقل کی، تو گویا ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی قریبی تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف قیاس آرائیاں ہیں جو حضرات مفسرین نے مختلف مآخذ کی بنیاد پر قائم کی ہیں۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے مختلف ریلے دنیا میں مختلف زمانوں میں روئے زمین پر مسلط ہوتے رہے، اور ان کا جو آخری ریلہ ہے وہ قرب قیامت کے وقت آئے گا، اور یہی نقطہ نظر ایسا ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے، یعنی پیچھے جتنے بھی تحقیقات ہیں وہ اس نقطہ نظر کے اپنا لینے میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں، یعنی تاتاری بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، منگول بھی شامل ہو سکتے ہیں، یورپین اقوام جنہوں نے دنیا پر تباہیاں مسلط کر رکھی ہیں اور یاجوج ماجوج کو مقدس سمجھتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور احادیث میں یا قرآن کریم میں جس قوم کا ذکر ہے یاجوج ماجوج کے نام سے جو قرب قیامت کے وقت آئے گی تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو گویا مختلف زمانوں میں اس وحشی قوم کا تسلط متمدن دنیا پر ہوتا رہا ہے، تباہی کا شکار یہ دنیا کو کرتی رہی ہے، اور ان کا آخری ریلہ قرب قیامت کے وقت آئے گا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے 999 جہنمیوں کو اٹھا کے جہنم کے سپرد کرو اور ایک جنتی کو اٹھا کے جنت بھیجو۔ اب صحابہ گھبرا گئے کہ 900 کہ 1000 میں سے 999 تو جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک جنتی کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک متمدد انسانوں میں سے ہوگا جس کو اللہ جنت بھیجے گا۔ یعنی اس طریقے سے ایک کے بعد ایک طبقے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم اور جنت کے سپرد کرے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو آپ اچانک سے اٹھے اور آپ کی زبان اطہر پر یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اپنی دیوار میں کوئی سوراخ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، چھوٹا موٹا سوراخ۔ اس روایت کی بنیاد پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عربوں کا زوال پذیر ہونا یہ گویا کہ یاجوج ماجوج کے وقت کے قریب ہونے کی ایک بڑی علامت ہے، کہ جیسے جیسے عرب اقوام زوال پذیر ہوتی جائے گی تو ویسے ہی یاجوج ماجوج کے دنیا پر مسلط ہونے کا جو وقت ہے وہ قریب آتا جائے گا۔ تو ان تفصیلات کی روشنی میں اب ان آیات کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ قالو، تو اس قوم نے کہا، یعنی جو ذوالقرنین کی رعایا میں شامل تھی یا اس کی سلطنت کے آخری حدود میں تھی اس قوم، اور جو غیر متمدن قوم تھی، اس نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں؟ خرجن مطلب ٹیکس یا کو مال، معاوضہ۔ معاوضہ ہم کیوں دیں؟ علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، یعنی ہم آپ کو ادائیگی کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہماری حفاظت کا سامان کیجیے۔ اس بنیاد پر مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے رعایا سے معاوضہ لینا یا ٹیکس لینا یا جو بھی کوئی اجرت لینا ہے وہ جائز ہے، کہ رعایا سے کچھ لے اور پھر اس کے بدلے میں وہ ان کو کوئی تحفظ فراہم کرے یا ان کے لیے کوئی فلاح و بہبود کے کام کرے۔ قالت، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، دیکھو مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ فاعینونی بقوہ،
لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، یعنی اپنی سروسز مجھے دو، مزدوری کرو میرے ساتھ، یعنی یہ لوہے کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں کہیں ہوں گے تو وہ اٹھا کے لاؤ۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ پھر انہوں نے وہ چادریں رکھنی شروع کی، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، یعنی دو پہاڑ تھے، درمیان میں راستہ تھا، اس راستے کو بھرتے بھرتے پہاڑوں کو کیا کر دیا، یعنی راستے کو اتنا بھر دیا کہ وہ پہاڑ کی سطح کے برابر ہو گئے، اب ادھر سے کسی کے لیے آنے کا راستہ باقی نہ رہا۔ قال انفخوا، تو کہا اب آگ دہکاؤ، تاکہ یہ لوہے کی چادروں کے درمیان جو سوراخ ہیں یہ اچھی طریقے سے کیا ہو جائے، مل جائیں، اور اس قوم کو دیوار توڑنے کا موقع ہی میسر نہ آئے۔ حتیٰ اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب دیوار کو لال انگارہ کر دی، یعنی جب دیوار کا درجہ حرارت خوب زیادہ ہو گیا، پھر کہا، قال فرمایا، آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں، تاکہ جو لوہے کی چادروں کے درمیان کوئی سوراخ اگر رہ بھی گیا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کیا ہو جائے، دب جائے، اور اس قوم کے اس طرف آنے کا کوئی آپشن نہ رہے، کوئی امکان نہ رہے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، چنانچہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج سارا دن اس کو توڑتے رہتے ہیں، جیسے بعض روایات میں آتا ہے، اگرچہ اس کی سند پر کچھ حضرات کو، محققین کو اعتراض بھی ہے، لیکن بہرحال روایات موجود ہیں کہ وہ اس کو توڑتے رہتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کل کریں گے، پھر اگلے دن پھر توڑتے رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کوئی ذریعہ منتخب کریں، تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، پہاڑ کی چھت تک، پہاڑ کی سطح تک، لیکن اللہ نے ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی، چونکہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ ابھی دنیا پہ حملہ آور نہ ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ان کا آخری ریلہ ہے جو قرب قیامت کے وقت آئے گا، تو اس کے بارے میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ ابھی آزاد نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے آ نہیں پاتے۔ اس بادشاہ نے دیوار بنا کر اس وحشی قوم کو اس طرف گویا محصور کر دیا تھا، تو اس کو بنیاد بنا کر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے جس سے دنیا کو خطرہ ہے یا اس کے جرم کی سزا دینا مقصود ہے تو اس کو محبوس کیا جا سکتا ہے، یعنی جیل میں اس کو بند کیا جا سکتا ہے، حوالات میں اس کو بند کیا جا سکتا ہے، اور دلیل کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ واقعے کا پہلو ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے کہ یہ اتنا طاقتور بادشاہ تھا جو دنیا کے مشرقی اور مغربی کناروں تک پہنچا، جس نے اس وحشی قوم کو اس طرف رکھنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس تمام طاقت کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر رہا ہے کہ یہ میرے قوت بازو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، یہ اسی کی رحمت ہے کہ ہم اس وحشی قوم کو اس طرف رکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ تو یہی ہمارے لیے ہدایت کا پہلو ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے یہ مکان بنایا یا میں نے یہ گاڑی لی ہے، میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اپنے قوت بازو کے بل بوتے پر، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے عطا کی، اللہ نے کاروبار عطا کیا ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ نے کامیابی عطا کی ہے، تو ہر کامیابی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور ناکامیوں کی نسبت اپنی بدعملی کی طرف کی جائے کہ اگر میرے اوپر کوئی ناکامی آ رہی ہے اس کی وجہ میرا عمل ہوگا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔